مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کا کوئی امتی آپ پر ایک بار درود پاک بھیجے اور اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، اور رمضان کے بعد الحمدللہ عز و جل ہم حاضر ہیں۔ رمضان کے بعد کا جو اگلا ہفتہ وہ تو عید کا دن تھا، اور اس کے بعد آنے والا ہفتہ الحمدللہ 3 بجے یہ لائیو سلسلہ ہے، اور ہر ہفتے کو الحمدللہ 3 بجے یہ سلسلہ براہ راست دوپہر کو جو ہے وہ نشر کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے کے ابتدا میں اس کے 2 بڑے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے کوئی مشورہ دینا ہو تو آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مدنی چینل کے حوالے سے مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نے کوئی کلام، کوئی کلپ، کوئی گفتگو ایسی سنی ہو جو آپ دوبارہ سننا چاہتے ہوں، یا آپ چاہتے ہوں کہ آپ کے میسیج کے ذریعے سے مدنی چینل کے دیگر ناظرین جو ہے وہ کلپ، کلام یا دیگر چیزیں جو ہے وہ سن سکیں، اور الحمدللہ یہاں اس سلسلے میں چلائی جانے والی جتنی چیزیں ہیں یہ آپ کو مدنی چینل کے جو واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں الحمدللہ ان میں سینڈ کی جاتی ہے، تو ایک نیکی کی دعوت کا ذریعہ ہے۔ تو آپ بھی اگر اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں۔ تو اب مختلف ذرائع ہیں، سلسلہ یہ اپنا یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتا ہے، کچھ یعنی سمجھے آج کچھ گھنٹوں کے بعد بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے، لیکن فیس بک پر الحمدللہ اس وقت لائیو جو ہے وہ سلسلہ ہو رہا ہے، تو وہاں پر بھی آپ کمنٹس کر سکتے ہیں۔ سید صاحب انشاءاللہ عز و جل آپ کے کمنٹ پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے مدنی چینل کا آفیشیل SMS نمبر ہے 0341125554، اس پر بھی آپ میسیج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کال سینٹر کا واٹس ایپ نمبر الگ سے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اس پر بھی آپ میسیج کر سکتے ہیں، وائس کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے یہ میسیجز سلسلے کا حصہ جو ہے وہ بنائیں گے۔ سلسلے کے ایک کا فارمیٹ یہ ہے کہ ابتدا میں رمضان المبارک میں چونکہ ہمارے سلسلے کا ڈیوریشن کم ہوتا تھا، اس وجہ سے جھلکیاں جو ہے وہ ہم نہیں چلاتے تھے، تو دوبارہ الحمدللہ 3 بجے سے لے کر 4:15 بجے تک کا جو ہمارا سلسلے کا وقت ہے، تو الحمدللہ دوبارہ سے ہم اس جھلکیوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا سلسلے کا آغاز کریں گے۔ آئیے جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ یہ جو خوراک آپ کھا رہے ہیں اس سے بہترین فائدہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ علی علی دم دم علی علی راحت جان جنت میں میرا علی، خدایا مجھے بخش دے۔ ایک دجال وہ ہے جو قرب قیامت میں آئے گا۔ فیضان امام جعفر صادق، کسی کو احساس ہی نہیں ہے، اللہ کے بارے میں مذاق کر رہے ہوں گے، فرشتوں کا مذاق کر رہے ہوں گے۔ حسبی ربی جل اللہ، جو مدینے کے تصور میں کب گناہوں سے کنارا کیا جو دو کرم ہے، کالیاں زلفاں والا کی لادا سہارا، آقا میرے لاجواب، منور میری آنکھوں کو۔ کس نماز کی آخری صف سب سے افضل ہے؟ جس کے پاس یہ نقشہ متبرکہ ہو، نہیں نقشہ نالے پاک۔ ایک عورت کو کسی کا فون آیا تو اس نے فون اٹینڈ کیا تو اس نے سامنے سے کوئی بات کی ہوگی۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو،
कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने जलकिया मुलाहज़ा की इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सिलसिले में जो मैसेज किए गए हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसको भी सिलसिले का हिस्सा बनाते हैं और फिर आपको इंशाअल्लाह ये क्लिप्स दिखाते हैं। सैयद साहब, आप जो है वो कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ानुल मुबारक में तो हमारा साथ रहा ही, ईद आपने कैसे? ईद में आप हमसे जुदा हो गए, तो ईद के दिन आपने नाज़रीन को भी प्रोग्राम में, असल में हफ्ते का दिन था ना, तो हफ्ते तो ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन होती थी, तो आप तो अल्हम्दुलिल्लाह आप पूरे नहीं, लेकिन आप हफ्ते को आए में, आप कहीं भी नजर ना आए। हम तो नहीं आए, लेकिन आप आए माशाल्लाह स्पेशल ईद स्पेशल में। जिस तरीके से आपने तबर्रुकात निगरान शूरा के साथ जो है, मैं सही बताऊं आपको, सही बताऊं हकीकत है, मैं घर पे सिलसिला देख रहा था, यानी यूँ मुँह में जिसको पानी आता है, बंदा जिस तरह के तबर्रुकात अमील सुन्नत के और फिर दीगर और चीज़ें, तो बड़ा मतलब दिल करा था। मैंने यहाँ पर स्टूडियो में कहा भी था, मैंने कहा ऐसा आप जो इस मिसवाक के दिखा रहे हैं, तस्बीहात दिखा रहे हैं ना, ये नाज़रीन के मुंह में पानी आ गया होगा। अच्छा, मैं आपको बताऊं, अच्छा वो दोनों तस्बीहात जो थी अल्हम्दुलिल्लाह हमने नाज़रीन को भेजी हैं। अच्छा, एक डिजिटल पेन निगरान शूरा की तरफ से तोहफा आया। बात है, यानी यूँ समझें कि शायद मुझे याद पड़ता है, जहाँ तक मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो है वो जो सवाल किया था ना शुरू में नाज़रीन से, तो मैंने जो है वो मैसेज जो है वो किया, लेकिन ज़ाहिरी बात है वो लोग तो इतना फास्ट होते हैं, वो शुरू के आपने पता नहीं कितने 12 या 26 नाम थे, तो उनमें नहीं आया जो है वो नाम। मैंने यानी निगरान शूरा चाह रहे थे कि नाज़रीन को बहुत सारे ताहिब दिए जाए, लेकिन अब वो टाइम भी था इतना, और 3 तो फिर भी हमने लिए। जी एक ही सिलसिले के अंदर 3 नाज़रीन के जवाब लिए हैं, और जिनके नहीं पहुँचे हैं ना, तो उनके हवाले से भी मैसेज हैं, ज़रा तैयार रहिए। जी तैयार है ना। हाँ, तो एक तो इमदाद भाई हैं गालिबन जो है वो अटक से, आपको याद होगा, जिनका तोहफ़ा, तो अब वो इस पर तो राज़ी हो गए, उनको इतना तो पता चल गया, तो वो पूछ रहे हैं कि सैयद साहब से पूछ कर बता दें कि जो तोहफ़ा आकर वापस चला जाए तो दोबारा अगर फैज़ान मदीना आकर लें तो क्या मिल जाएगा? अगर 3 दिन के मदनी काफ़िले में आ जाएं फैज़ान मदीना, अच्छा, और मदनी मुज़ाकरा भी अटेंड कर लें अमीर उस्मत का, और ले लें। ये क्या नाम है अभी, अब तो जो है वो अपना, अब कौन से मदनी मुज़ाकरा? आज का मदनी मुज़ाकरा है। अच्छा, ये तो यहाँ तक आज तो नहीं पहुँच पाएंगे, अब 3 दिन का मदनी काफ़िला कर लें, अब आ जाएं। अच्छा, यहाँ से अटक से यहाँ आ जाएं। हाँ? तो इतना दूर से आ रहे हैं, और वो भी आप 3 दिन के मदनी काफ़िले का, कुछ ज़्यादा बोले ना, मतलब एक दिन तो बेचारों को आने जाने में लग जाता है। चलें जी, वो अपना आप आ जाएं। अब जब तोहफ़ा हाथ में मिल जाए तो फिर इनकी मर्ज़ी है बढ़ा दें। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। एक तो ये जो है वो आपने अच्छा बयान किया इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, और भी आप इस हवाले से 1-2 और मैसेज हैं इंशाअल्लाह तोहफ़ों के, वो भी इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये जो हमारे साथ बच्चे थे आपने देखे, तो ये यूँ समझें कि एक तो आपने ईद स्पेशल किया था ना, लेकिन एक हमने सिलसिला 10 रमज़ानुल मुबारक को, चूँकि मदनी चैनल को 15 साल हो गए थे, तो मदनी चैनल स्पेशल आप इसको जो है वो अपना कह सकते हैं। वो भी उसमें भी शामिल। हाँ, उसमें भी आप शामिल थे। आप कहाँ जो है वो नहीं है, जैसे दावत इस्लामी कहाँ नहीं है, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। तो बहरहाल उसके अंदर बच्चे भी थे, और हमारा सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी देखते हैं, तो हम बच्चों के लिए यूँ समझिए ये क्लिप हालांकि रमज़ानुल मुबारक का तैयार शुदा है, लेकिन ज़हन ये था कि यार इसको ईद के बाद जो है वो दिखाएंगे, क्योंकि इसमें ड्यूरेशन भी हमारे पास ज़्यादा होती है, और फिर दोपहर का वक्त है वो 12 बजे, अब पता नहीं कौन देखता है कौन नहीं देखता उस वक्त, लेकिन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ़्ता है, लोगों को पता है कि इस वक्त सिलसिला जो है वो आता है। तो आइए जो है वो हसन रज़ा और सिद्दीक़ रज़ा और हंज़ला जो है उन्होंने कुछ पढ़ के सुनाया है निगरान शूरा की मौजूदगी में, क्या है आइए सुनते हैं। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदक़े में आका सारे जहां को दीन मिला, बेबीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नबी पूजा ले गया आका से, उसने ये कहा घर तो नबी बतला हो जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फज़ले रहमान हुआ, मुट्ठी से कंकड़ बोला ला इलाहा इल्लल्लाह।
سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو، حضور سارے غلاموں پہ یہ عنایت ہو، مدینہ دیکھیں گے ہم بھی، مدینہ دیکھیں گے، خدا را آقا غلاموں پہ ایسی رحمت ہو، نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، میری الفت مدینے سے کیوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے کیوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ ماشاءاللہ تحائف کا تذکرہ جو ہے وہ چل رہا تھا، تو سید صاحب نے بتایا کہ ابھی سلسلے کے دوران، یہ کس کلپ کے دوران ہی سید صاحب کو جو ہے وہ میسیج آیا ہے کہ ان کو تحفہ جو ہے وہ پہنچ گیا، لیکن جو اور میسیج ہمیں آئے ہیں وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ جی بالکل سنائیں۔ ایک تو یہ ہے ابھی آیا ہے یہ واٹس ایپ کے تھرو کہ رجسٹرڈ والے جو تحائف ہیں ذہنی آزمائش کے وہ کب روانہ ہوں گے؟ ایک یہ بھیجا نہیں انہوں نے، کون سا علاقہ کس شہر سے ہیں؟ نہیں، یہ کچھ بھی جو ہے وہ اپنا نہیں ہے، اس کا مطلب آپ نے کچھ روانہ کی ہیں؟ اگرچہ بورے والا کچھ نہیں، بہت سارے روانہ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اگرچہ یہ بورے والا سے ہیں، صحیح ہے، تو بورے والا میں ہم نے ایک اسٹیشن سمجھ لے بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ 8-10 تحفے بورے والا جامعۃ المدینہ کے ہیں، ماشاءاللہ، تو ہم نے ان کے اوپر باکس عید کے دوسرے تیسرے دن پہنچا ہے باکس، وہ وہاں کے جامعۃ المدینہ میں پہنچ جائے گا، پھر ان کے وہیں سے ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا۔ یہ تو یہ جامعۃ المدینہ کے قریب ہمارے ایک اسلامیہ کا گھر ہے، وہاں پر پہنچ چکا ہے، خرچہ بھی کم ہوا اس پہ؟ جی خرچہ بھی کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو یہ انشاءاللہ ابھی جامعۃ المدینہ جیسے ہی آن ہوں گے، صحیح ہے، تو یہ ان کو وہاں پر تحفہ ان کا مل جائے گا۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، اسی طرح ایک تحفہ تھا اپنے یہ چک جھمرا، جی یہ فیصل آباد کے قریب ایک ہے، تو وہاں پر 3 کا تھا، تو میں نے ایک اسلامیہ سے رابطہ کیا اور تینوں ان کو بھیج دیے، تو انہوں نے اس میں سے ایک اپنے ہمشیرہ کا نکال لیا اور ایک اسلامی بہن کا اور تو ان کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، ایک کا رہتا تو انہوں نے کہا کہ ہم آ کے لے جائیں گے۔ یعنی یہ دیکھیں کہ حالانکہ بظاہر سید صاحب کی جیب سے پیسہ تو شاید نہیں جو ہے وہ جانا تھا، لیکن یہ دعوت اسلامی کا ہے یا جو بھی جس بھی ذریعے سے جو ہے وہ اپنا یہ ترکیب ہوتی ہے، تو پیسے بچانے کا ایک ذریعہ الحمدللہ، اور جن تک پہنچانا تک ان تک جو ہے وہ پہنچ بھی جائے گا۔ بلکہ ابھی دوپہر میں الحمدللہ ایسا ہوا کہ محسن میں کا سلسلہ تھا، اس میں ماہنامہ فیضان مدینہ یہ دے رہے تھے نا، صحیح ہے، تو مجھے ان کے کوارڈینیٹر کا ٹیلی فون آیا کہ بھائی وہ پاکستان سے بیرون ملک کے 2 ماہنامہ فیضان مدینہ، میں نے کہا جتنے کے ماہنامہ فیضان مدینہ تو ڈاک خرچ آ جائے گا، پھر وہاں کے اسلامی بھائی سے رابطہ کیا، وہیں کے مکتبۃ المدینہ سے لے کے ان کو پہنچا دیا۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ یہ ہم آپ سے تحائف پر گفتگو تو کر رہے ہیں، تو سید صاحب ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ صرف تحائف پر، جو آپ سے اشعار وغیرہ پوچھے جاتے ہیں نا، تو ناظرین نے وہ ہمیں میسیج کیا ہوا ہے، تو آپ نے ایک ایسا شعر سنانا ہے جس میں عطار اور مدینہ آتا ہو، یہ مجھے پتہ ہے آپ مسکراہٹ آپ کے چہرے پر آئے گی، عطار اور مدینہ کا تو خاص تعلق ہے، ہاں، تو وہ آپ کو یہ آسان والا ہے، تو انشاءاللہ آپ تیار کریں، اور مزید ناظرین کے انشاءاللہ میسیجز آئیں گے تو ہم جو ہے وہ آپ کو دکھائیں گے۔ ابھی ہم چل رہے ہیں ایک، یہ میں سنا دوں اگر آپ کا بھی شعر ہے تو؟ کون سا والا؟ عطار اور مدینہ۔ مجھے پتہ ہے نا، آسان آپ کیسے فوراً جو ہے وہ اپنا بولتے ہیں، یہ آپ نے وہ میں خیال شاید بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا یہ، اور یہ کلام امیر رسول نے پتہ کب لکھا تھا؟ جب حج کی تیاری کر لی تھی اللہ، اور حج کا قرآن میں نام نہیں آیا تھا، اچھا یہ پھر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے سرکار اسلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا تھا، اللہ اکبر، اور استغاثہ پیش کرنے کے بعد بلاوا آ گیا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا پھر آپ سنائیں، ابھی سنائیں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تارن دربار میں دامن ہے پسارا، تارن دربار میں دامن ہے پسارا، تارن دربار میں دامن ہے پسارا، پسارا ہے اذن مدینہ کا طلبگار بیچارہ، ہے اذن مدینہ کا طلبگار بیچارہ. اللہ اکبر. چلیں یہ تو آپ نے ایک شعر جو ہے وہ سنا ہے، اسی دوران ایک میسیج جو ہے وہ آ گیا ہے. اب جو ہے اس میں وہ ایموجی ہوتا ہے نا رونے والا، آنسو بھی جو ہے وہ اپنا جاری ہے. تو ایک ہے کہ کہا ہے کہ میرا ذہنی آزمائش کا تحفہ پچھلی بار کا بھی نہیں ملا، کہا کہ واپس ہو گیا ہے، اس بار بھی نہیں ملا، نہ کسی نے ہمیں بتایا تحفہ روانہ کیا گیا ہے کہ نہیں، اب کیا نہیں ملے گا. یہ ارشاد فرمائیے ہر بار ہمارا ہی واپس ہو جاتا ہے، ہمیں پہنچایا ہی نہیں جاتا، ہمارا میسیج ہی نہیں لیتے. تو یہ بنت خالد ہیں. اب کہاں ہیں کہ یہ کہاں کا ہے مجھے یہ نہیں جو ہے وہ پتہ. انہوں نے بتایا نہیں کہ اس بار بھی ان کا تحفہ ریٹرن ہو گیا ہے. اچھا جی کل ہی ان سے بات کیا ان کی کیا بیچارے دراصل ایڈریس درست ہوتا نہیں بعض اوقات، وہاں جا کر 2 دن تک ان کے آفس میں رکھا جاتا ہے. اچھا ٹیلی فون بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹیلی فون جس ٹائم وہ کرتے ہیں تو نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو ٹیلی فون ریسیو نہیں ہوتا، ریٹرن ٹیلی فون بھی نہیں کیا جاتا، تو پھر وہ 2-3 دن کے بعد ریٹرن ہو جاتا ہے. ان کا تحفہ بھی کل ہمیں واپسی آیا ہے. یہ دیکھیں اب آپ سن لیں، آپ کا میسیج، آپ نے کہا کہ میسیج بھی نہیں پہنچایا جاتا، تو آپ کا میسیج بھی پڑا ہے اور سامنے سے سید صاحب کا جواب بھی جو ہے وہ. اچھا اور پھر بعض لوگوں کا یوں بھی رہ جاتا ہے کہ جیسے مدنی چینل پر نمبر جتنے چلے نا ان سب پر ویڈیوز بھیج دیتے ہیں وہ. اچھا سمجھے کہ شاید اس نمبر پہ ویڈیو بھیجنی، جبکہ ہم نے ویڈیوز کا نمبر الگ سے دکھایا گیا ہے کہ بھائی یہ نمبر ہے، اس پر ویڈیوز بھیجنی ہے. صحیح بات. ابھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے قرآن اندازی میں تقریباً 68 کے نام باقاعدہ ہمارے پاس جو آ گئے تھے، اس کے بعد ابھی 80 تک تعداد بڑھ چکی ہے. ان کی ویڈیوز ہمیں نہیں موصول ہوئی تھی، بعد میں انہوں نے رابطہ کیا اور ہم نے ان کو روانہ کیے. ماشاءاللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے سید صاحب. یہی شفقت فرمائیں انشاءاللہ. اب یہ مزید جو ہے وہ اپنا اس کی وجہ بھی یہ خود ہی بتا دیں کہ کیا وجہ ہے، ایڈریس صحیح نہیں ہے یا کوئی ایسا ایڈریس بتا دیا جائے جس کے ذریعے سے جو ہے وہ ترکیب بن سکے. 10 رمضان المبارک کو یوں سمجھے کہ مدنی چینل کے 15 سال مکمل ہوئے تو ایک اسپیشل سلسلہ کیا گیا تھا. اب بہت سے ناظرین چونکہ رات میں یہ سلسلہ ہوا تھا تو ہو سکتا ہے کہ بہت ساروں نے نہیں دیکھا، تو کچھ اس میں ایسی یعنی ایکٹیویٹیز تھی بڑی مطلب انٹرسٹنگ، تو الحمدللہ وہ ہم نے آپ کے لیے تیار کیے. ایک پین قرآن کا جو ہے وہ یوں سمجھے ڈیجیٹل جو پین قرآن ہے اس کا مقابلہ کروایا گیا. ایک طرف ایک ٹیم بنائی 3 بندوں کی اور ایک طرف ٹیم 3 اسلامی بھائیوں کی جو ہے وہ، تو ان 2 کا اس میں ایک میں ہمارے مدنی چینل یعنی یوں سمجھے کہ یہ اور اس دونوں میں یہ ہمارے مدنی چینل کا ہی مدنی عملہ ہے. ایک میں ہمارے جواد بھائی ڈائریکٹر ہیں، ایک میں شہزاد گانچی ہیں جن کو آپ دیکھتے رہتے ہیں. تو ان کا مقابلہ کیسا ہوا تھا اور اس میں کیا کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں. کس نماز کی آخری صف سب سے افضل ہے؟ نماز جنازہ. نماز جنازہ. ماشاءاللہ. حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اونٹ نہر فرمائے؟ 63. یہی لے جائیں گے سارے ڈیجیٹل پہ؟ نہیں 3 ملیں گے نا. اچھا ٹھیک ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقر عید کے روز سب سے پہلے کھانے میں کیا تناول فرماتے، کیا کھاتے ہیں؟ کلیجی، جو ذبیحہ ہوتا ہے اس کی کلیجی. یہ آپ نے جواب دیا؟ جی جی. ارے واہ، مجھے معلوم تھا. مدنی مذاکرے کی بات. میدان محشر میں زمین کس چیز کی کر دی جائے گی؟ تانبے کی. تانبے کی. دجال کس کے ہاتھوں قتل ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال قتل ہوگا. جواب درست ہے ماشاءاللہ. اب آپ کی باری ہے. جہنم کا سب سے کم درجے کا عذاب کیا ہوگا؟ پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی وجہ سے بندے کا دماغ کھولنے لگے گا اور وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اسی پر ہو رہا ہے، حالانکہ یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا.
اللہ پاک کی طرف سے جنتیوں پر سب سے اعلیٰ انعام کیا ہوگا؟ انہیں اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا. اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا. سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام کے کس بیٹے نے کس کا قتل کیا؟ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کا قتل کیا. قابیل نے حابیل کا قتل کیا. سید الشہداء کا لقب کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا گیا؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو مسجد سے تکلیف دہ چیز نکالے اللہ پاک اس کے لیے کہاں گھر بنائے گا؟ جنت میں. جنت میں گھر بنائے گا. ماشاء اللہ. اب میں آپ سے 5 سوال کرنے جا رہا ہوں. بچہ پیدا ہونے کے شکریہ میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ عقیقہ. عقیقہ. کس کے انتقال پر پانی میں مچھلیاں اور ہوا میں پرندے روتے ہیں؟ عالم دین. عالم دین. نماز با جماعت تنہا پڑھنے سے کتنے درجے بڑھ کر ہے؟ 27. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں کتنے حج ادا فرمائے؟ 1 حج. 1 حج ادا فرمایا. قیامت جس دن قائم ہوگی اس دن تاریخ کیا ہوگی اور وہ مہینہ کون سا ہوگا؟ 10 محرم الحرام. 10 محرم الحرام. جواب ان کے 5 درست ہو گئے. امامے کے ساتھ ایک جمعہ بغیر امامے کے کتنے جمعوں کے برابر ہے؟ 70. 70. 2 رکعت مسواک کر کے پڑھنا بغیر مسواک کے کتنی رکعتوں سے افضل ہے؟ 70. 70. جواب ہو گیا. 1 سیکنڈ رہ گئی تھی. جب ہم سبحان اللہ بولتے ہیں تو جنت میں کون سا درخت لگتا ہے؟ کھجور کا درخت. اچھا آپ نے ختم کہا اور انہوں نے جواب دیا. سیکنڈوں کا کہہ میں نہیں، اصل میں برتھ ڈے کی رات ہے، اس میں تو تھوڑی رعایت ہونی چاہیے. امیر اہل سنت کی رمضان سے متعلق مشہور کتاب کا نام کیا ہے؟ فیضان رمضان. فیضان رمضان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج تمام انبیاء کرام کی امامت کس مسجد میں فرمائی تھی؟ مسجد اقصی. مسجد اقصی. جواب درست. چلو سوالات کے جوابات تو درست ہو گئے. اب ہر اسلامی بھائی سے ایک شعر پوچھا جائے گا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اس کا پہلا شعر بتائیے. مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا. یہ شعر نہیں ہے. شعر دوبارہ پڑھیے. ٹائم ختم. چلے نوٹ کریے گا. شہزاد بھائی واہ کیا جود و کرم ہے شعر تھا، پہلا شعر تھا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. ماشاء اللہ کیا جواب ہے. چلیں یہ عرض گناہ گار کی ہے شاہ زمانہ. جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا. جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا. میزاں پہ سب کھڑے ہیں اعمال تر رہے ہیں. اس کا دوسرا مصرع. رکھ لو بھرم خدارا الیاس قادری کا. عطار کا. الیاس کو کیا کہتے ہیں؟ عطار. رکھ لو بھرم خدارا عطار قادری کا. ماشاء اللہ. اب آپ کی باری ہے. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ساری بہار، کہ دیکھنے کی ہے ساری، کہ دیکھنے کی ساری بہار آنکھ میں. دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. ماشاء اللہ. اب آپ کی باری ہے جواد بھائی. گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے. آپ کو بھی شہزاد بھائی کے ساتھ مقابلہ برابر کرنا ہے. دونوں لے کے جائیں گے نا. نہیں. جان عالم ہو فدا خاندان اہل بیت. چلیں شہزاد بھائی آپ کی باری. میں پہلا لفظ کہوں گا شعر کا، آپ نے مطلوبہ شعر پورا کرنا ہے. جو ہمارے پاس ہے وہ شعر پورا کرنا ہے. ایک لفظ بولیں گے. میں ایک لفظ پہلا بولوں گا. ڈر.
یہ مجھے بتاتے رہیں گے ٹائم کب ختم ہو رہا ہے. اشارہ دیں گے سب. ختم. یہاں سے کچھ بولے گا؟ ڈر تھا کہ اس یہاں کی سزا ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے یہ صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عدنان بھائی شعر سنا ہے، بہت پیارا شعر ہے یہ. ڈر تھا کیسی کی سزا اب ہو گیا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. جی یہ آپ کا نہیں ہوا نا؟ اللہ جزاک اللہ خیر. لے گیا یہ نمبر لے گئے. ملک کے اب تو ہو گیا نا. ملک سخن کے شاہی تم کو رضا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے رضا کی. آنے دو یا ڈبو دو کشتی تمہیں پہ چھوڑی، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. اب آپ کی طرف آ رہا ہوں. بے سبب بے سبب پوچھ دے نہ بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب. آپ کے یہاں بھی ہوا تھا یہ. ایک نمبر سے آپ آگے. شہزادہ پہلے میں آپ کو صحیح اور غلط کہنا ہے جلدی جلدی. جنت و بقی مکے میں ہے. غلط. ذوق نعت پروگرام ربیع الاول کے مہینے میں نہیں ہوتا. صحیح. شب معراج 27 رجب المرجب ہوتی ہے. صحیح. شعر خدا عثمان غنی کو کہا جاتا ہے. غلط. بہار شریعت اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھی. غلط. صحیح صحیح صحیح. آپ لوگوں کا کیا ہوتا ہے؟ جو پہلا ہوتا ہے وہی صحیح ہوتا ہے. جو پہلا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. صحیح نا؟ نہیں، پہلے آپ نے جو بولا وہ غلط ہی تھا. آپ نے غلطی کر دی. ایک غلطی ہو گئی ہے. چلیں جواد بھائی. امام شافعی حنفیوں کے امام ہیں. لا نہیں، غلط غلط. آپ نے کیا بولا پہلے؟ لا بولا تھا. نہیں. احیاء العلوم امام اعظم کی تصنیف ہے. لا نہیں. ہفتہ وار مدنی مذاکرہ جمعرات کو ہوتا ہے. جی صحیح. امیر علیہ سنت 26 سفر کو پیدا ہوئے. جی ٹھیک. 26 رمضان. 26 نہیں جو ہو گیا. ترجمہ کنز الایمان امام اعظم نے نہیں لکھا. غلط. آج آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا ذہنی آزمائش کیسے ہوتا ہے. دیکھو آپ ڈائریکٹر ہو لیکن پیچھے بیٹھتے ہو نا. چلیں اپنے طاہر بھائی آپ سے سوالات ان کے نوٹ کر لیا آپ نے؟ جی میں نے نوٹ کر لیا. عید الفطر 10 شوال کو ہوتی ہے. غلط. اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی نہیں ہے. صحیح. مدینے والے اعلیٰ حضرت کا مشہور کلام ہے. غلط. مدنی چینل کا آغاز 12 ربیع الاول کو ہوا ہے. غلط. ذوالنورین حضرت علی کی کنیت نہیں تھی. صحیح. صحیح. سارے سوالات کے درست جوابات دے دیے. چلیں اسامہ بھائی. حاجی مشتاق اتاری مفتی دعوت اسلامی کو کہا جاتا ہے. غلط. غوث پاک کا مزار شام میں ہے. غلط. آج 1445 سن ہجری کی 10 رمضان ہے. غلط. ذہنی آزمائش مدنی چینل کا مقبول عام پروگرام ہے. صحیح. مدنی چینل کو آج 15 سال مکمل ہوئے. صحیح. صحیح. سارے صحیح. ماشاء اللہ. کون سی ٹیم جیتی؟ وہ برتری تھی، وہ برابر ہو گئی اور اب یہ دوبارہ ٹائی ہو گیا ہے. اللہ اکبر. چلیں سب کو الحمدللہ ایک ڈیجیٹل قرآن تحفے میں 6 کے 6 ملیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں یوں سمجھے کہ جو پارٹیسپینٹ تھے یہ بھی مدنی چینل کا عملہ تھا. مدنی چینل میں جو کام کرنے والے کا اسٹاف ہے وہ، اور جو آڈینس بیٹھی ہوئی تھی یہ بھی مدنی چینل کا. چونکہ مدنی چینل کو 15 سال مکمل ہوئے تو الحمدللہ یہ سلسلہ کیا گیا تھا، تو اس میں سے ایک ہو سکتا ہے بڑی تعداد جنہوں نے یہ پروگرام نہ دیکھا ہو، تو الحمدللہ اور بھی اس میں بہت کچھ ہوا تھا. انشاءاللہ وہ کلپس بھی آپ کو جو ہے وہ دکھائیں گے. جب آپ نے وہ ہو سکتا ہے نہ دیکھا ہو تو آپ دیکھا ہی نہیں تو پھر آپ ہم سے فرمائش کیا کریں گے. لیکن کچھ انٹرسٹنگ چیزیں ہیں انشاءاللہ وہ ہم آپ کو نکال کر دکھاتے رہیں گے. اسی طریقے سے ایک میسیج جو ہے وہ آیا کہ رمضان عید پر
غالباً شاید صبح یا چاند رات کو ان کے یہاں گاؤں میں جس کو کہتے ہیں نا کہ طوفان ٹائپ کا جو ہے وہ آتا ہے، بارش، اور یہ وہ جو کھمبے وغیرہ بھی جو ہے وہ گر گئے، بجلی کے پول گر گئے، تو لائٹ چلی گئی، اور غالباً شاید پتہ نہیں عید دو دن یا کتنے دن کے بعد جو ہے وہ آئی، تو آلموسٹ بیچارے کچھ بھی جو ہے نا عید کی، حالانکہ ان کا ذہن تھا وہ انتظار کرتے رہے، تو ان کا میسیج تھا کہ بھائی آپ لوگ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ جو عید کے دنوں میں ٹرانسمیشن ہوئی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں جو ہے وہ دکھاتے رہیں. تو میں نے یہی عرض کی کہ بھائی ناظرین جو میسیج ہمیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل تو ہم وہی آپ کو جو ہے وہ دکھائیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ ناظرین نے چونکہ ٹرانسمیشن دیکھی ہوں اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو ان کے حوالے سے میسیجز جو ہے وہ الحمدللہ آ رہے ہیں, تو انشاءاللہ جو ہے وہ اپنا شامل سلسلہ کریں گے. سید صاحب گزشتہ جب ہم نے سلسلہ کیا تھا اس کے اختتام پر آپ کے والد صاحب کی طبیعت ناساز تھی اور آپ گئے تھے الحمدللہ, دعا وغیرہ کا بھی سلسلہ ہم نے ناظرین کو کہا تھا, تو الحمدللہ ناظرین نہیں بھولے ہیں نا, تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے ابو کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ بہت بہتر, اللہ کا فضل و کرم, آپ سب کی دعاؤں کا محبتوں کا شکریہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جب میں یہاں سے گیا ہوں تو والد صاحب الحمدللہ والد صاحب بے ہوش تھے. اچھا. اور بے ہوشی کے اندر بھی والد صاحب کو جب نا وہ پانی وغیرہ دے رہے تھے نا تو وہ فوراً اٹھ کے, ان کو پتہ نہیں میرا روزہ تھا, میرا روزہ ہے, مطلب پانی نہیں پیا والد صاحب نے آخر تک. اور پھر اس کے بعد پھر ڈاکٹرز وغیرہ آئے, ڈاکٹرز وغیرہ انجیکشن وغیرہ دیے انہیں. کیا بات ہے. بلڈ پریشر بہت زیادہ لو ہو گیا تھا اور گر گئے تھے چلتے چلتے نا. اللہ اکبر. تو مطلب اللہ بہت بڑا کرم ہے ماشاءاللہ, بہت بہتر اللہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. دعاؤں سے بھی نوازتے رہیے انشاءاللہ. اچھا جو ہے نا فیس بک کے تھرو ایک میسیج جو ہے وہ آیا ہے, یہ کوئی شاعر ہی جو ہے وہ اپنا لگتے ہیں, انہوں نے مطلب اشعار میں کچھ یوں سمجھے بظاہر یہ وہ کہ نا ردیف و قافیہ ملا کر, اب یہ جن کو یہ اشعار لکھنا اور آتے ہوں گے نا تو وہی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں, لیکن بہرحال ہم پڑھ دیتے ہیں. میسیج ہے کہ ہر بار ہم نئی فیس کرتے ہیں ادا, تو سید صاحب کبھی ہمیں بغیر فیس کے بھی دیجئے شعر سنا. واہ. کیا ضروری ہے کہ ہر بار ہم فیس کریں ادا, کبھی بغیر فیس کے بھی ہو جائے ہم پہ مہرباں. واہ. کیونکہ ابھی پچھلی ادا کرنا ہے باقی, اس لیے تو اس بار بغیر کی ہیں فرمائش. تو سید صاحب اس بار آپ بھی ہمیں فیس لیے بغیر دیجئے نا شعر سنا. تو پلیز مجھے کہا اکبر چاچو اس بار آپ بھی ہمارا ساتھ دے کر سید صاحب کو لینا منا. واہ. ایسا شعر سنائیں جس میں الفاظ عاشقوں, عید, قدموں اور سینے یہ الفاظ جو ہے وہ آتے ہوں. اب یہ کوئی یعنی اگر میں ان کا چاچو ہوں تو یہ ان کی کوئی عمر ہو سکتا ہے پھر اتنی زیادہ بڑی نہ ہو, لیکن مطلب میں بھی یہی کروں گا کہ یہ ہے عید کا آج سما, تو اس پر آپ ادا کر دیں فیس ڈبل ادا. ارے اچھا آپ نے سوچ لیا عید کا کہاں ہے سما؟ بس عید کا مہینہ تو عید کا ہی ہے نا. اچھا, لیکن وہ اس شعر کے اندر بھی ویسے عید کا تذکرہ ہے. بس عید کا تذکرہ آ گیا نا. وہ شعر سنا دے تو ہو سکتا ہے کوئی آ جائے یا نہیں آ جائے, پھر ہم سناتے ہیں. چلیں کرتے ہیں جو ہے وہ اپنا سلسلے کو مزید آگے لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں. ایک ہمارے کڈس مدنی چینل کے بچوں نے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت جو ہے وہ پڑھی تھی, جس کو ہم عموماً اسٹوڈیو جو ہے وہ اپنا کلام جو ہے وہ کہتے ہیں, اگرچہ وہ آؤٹ ڈور جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا تھا. آئیے سنتے ہیں. علی علی دم دم علی 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 ہر دم علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا اہل وفا کے دل کا سہارا علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی علی. دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور گاں, دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو, اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی, اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی. صدیق کا پیارا علی علی, فاروق کا پیارا علی علی, عثمان کا دلارا علی علی, ہم سب کا پیارا
علی علی دم دم علی 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 ہر دم علی علی رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی صدیق کا پیارا علی علی فاروق کا پیارا علی علی عثمان کا دلارا علی علی ہم سب کا پیارا علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی علی ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی ماشاء اللہ یہ آپ نے منقبت جو ہے وہ سنی. سید صاحب ایک تو آپ نے 2 اشعار سنانے ہیں کلام کے، میرے تم خواب میں آؤ، اس کلام کے، اور اسی طریقے سے ایک جو میسیج آیا تھا نا وہ تھا کہ ذہنی آزمائش میں تحفہ نکلا ہے بنت مختار کے نام سے، وہ وصول نہیں ہوا. ٹیلی فون نمبر بند ہے ان کا. اچھا، جو نمبر انہیں ہمیں دیا گیا کنٹینیو اس نمبر پر رابطہ کیا جائے. کیا بات ہے، کمال ہے یار. میں سب میں اپنی ذاتی حیثیت سے متاثر اس معاملے میں، حالانکہ کتنے مطلب نام ہوتے ہیں لیکن چونکہ آپ کو وہ چند ہی رہ جاتے ہیں کہ جن سے رابطہ یا کسی وجہ سے نہیں ہو پاتا، تو الحمدللہ جو ذہنی آزمائش کا ٹیلی فون نمبر ہے اس نمبر پر اپنا رائٹ نمبر بھیج دیجئے. چلیں انشاءاللہ اس نمبر پر آپ سے رابطہ کر کے ایڈریس لے لیا جائے گا انشاءاللہ الکریم. اچھا، یہ چونکہ گزشتہ جب ہم نے رمضان المبارک میں سلسلہ کیا تھا اس وقت SMS کے تھرو یہ جو ہے وہ میسیج آیا تھا. ہم چلتے ہیں ایک رمضان المبارک میں بھی ہمیں یہ میسیج آیا تھا کہ عبدالحبیب بھائی کا ایک کلپ ہے ہماری ریڈ لائن جو ہے یہ، تو اس حوالے سے، اور وہ لاسٹ ٹائم بھی جو ایک گلہ کر رہے تھے کہ آپ چلا نہیں رہے کتنے عرصے سے، تو میں نے کہا تھا کہ میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا پرچہ کہ ہم تیار کر کے لائیں، لیکن وہ لاسٹ مومنٹ میں ہم نے دوسرا کلپ جو ہے وہ چلا دیا تھا، تو الحمدللہ وہ آج چلا رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. کسی کو احساس ہی نہیں ہے اللہ کے بارے میں مذاق کر رہے ہوں گے، فرشتوں کا مذاق کر رہے ہوں گے. اب اس میں کوئی مذاق میں جناب فرشتوں کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی اللہ کا مذاق، کوئی جہنم کا، کوئی دوزخ کا، جنت کا، عجیب کہانیاں، اور لوگ ہنس کے ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا میں اور آپ مسلمان ہیں اور ہماری ایک باؤنڈری ہے، ریڈ لائن ہے. آج کل بڑا جملہ مشہور ہو رہا ہے نا، ریڈ لائن. یہ ہماری مسلمانوں کی ریڈ لائن ہے. ہم اس ریڈ لائن کو کراس نہیں کر سکتے، ایمان چلا جائے گا. دنیا میں آپ لمٹ کو سمجھ رہے ہو اور اللہ کی بارگاہ میں ہماری زبان کچھ بھی کہتے، کوئی لمٹ نہیں ہے. اچھا، اب شیطان ہے نا کسی کے دماغ میں ڈالے گا یار یہ کیا بات کی، ساری زندگی مسلمان رہا، کلمہ پڑھتا رہا، کیا ایک جملے سے بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ جملے کی اہمیت سمجھو. میں آپ سے پوچھتا ہوں 70 سال تک کوئی غیر مسلم رہے، دل کی گہرائیوں سے تصدیق کے ساتھ ایک بار کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہو جائے گا؟ ایک جملے سے ہی تو مسلمان ہو گیا نا، ایمان میں آ گیا نا. اللہ اکبر. جب ایک جملہ اسے ایمان میں داخل کر سکتا ہے تو ایک ہی جملہ کسی ایمان والے کو ایمان سے باہر بھی کر سکتا ہے. سمجھو اس بات کو، اس باؤنڈری کو سمجھو. اور آسان کر دیتا ہوں، ایک عورت باہر جا رہی ہے، اجنبی عورت ہے، آپ نے اس کو بلایا اور 2 گواہوں کی موجودگی میں چند جملے کہے نکاح کے. کیا ہوا؟ وہ عورت کیا بن گئی؟ بندے کی بیوی بن گئی نا، چند جملوں سے. تھوڑی دیر پہلے اجنبی تھی. اچھا، یہی عورت 50 سال ساتھ رہی، کئی بچوں کی ماں بن گئی اور 3 جملے کہہ دیے. یہ عورت پھر کیا بن گئی؟ پھر اجنبی بن گئی نا. طلاق کہہ دی. اگر 3 بار طلاق دی تو وہی عورت جو بچوں کی ماں تھی 50 سال کی رفیقہ ہے، اب وہ غیر ہو گئی. ہے جملے کی اہمیت کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی طرح جملہ ایمان سے بھی خارج کر سکتا ہے. زبان کی احتیاط بہت ضروری ہے. اچھا، پھر یہ ایک تو کامیڈی، دوسرا یہ گانے.
ہیں یہ بڑے ینگسٹر بیٹھے ہیں آج کل, بڑے گانے باجے جناب چل رہے ہوتے ہیں. اچھا گانوں میں بھی ایسے جملے جان بوجھ کے ڈالے جاتے ہیں, معاذ اللہ خدا کو ظالم کہہ رہا ہوتا ہے کبھی کوئی, اور لڑکے لڑکیاں سن رہے ہیں, شعر ہو رہے ہیں, گنگنا رہے ہیں, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارا ایمان چھینا جا رہا ہے. کیا بات ہے, میرے اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے سمجھایا تھا کہ سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں. کیا مثال دی ہے, آنکھ سے کاجل کون چرا سکتا ہے؟ آنکھ اور کاجل تو ملا ہوا ہی ہوتا ہے نا. کہ نہیں, ایسے چور ہیں کہ تمہاری آنکھ سے بھی کاجل چرا لیں گے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں. تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. تیرا ایمان چھیننے کے لیے آئے اور تجھے نیند آ رہی ہے. وہ لوگ پتہ ہی کچھ نہیں ہے نا کہ ایمان بھی چھین سکتا ہے. اور آج ہم ایمان والے ہو کر ایمان کی قدر نہیں کر رہے ہیں. سب سے پہلی چیز اپنے ایمان کے لیے دعا کیا کریں. ہر نماز کے بعد دعا کریں, اللہ میرا ایمان سلامت رکھنا. ماشاء اللہ, یہ کلپ آپ نے ملاحظہ کیا. سید صاحب آپ کچھ سنائیں گے؟ ایک اور میسیج آ چکا ہے, لجیپال اور دوا یہ شعر کے اندر آتا ہو. اب یہ دوا لکھا ہے, انہوں نے دعا لکھا ہے, چونکہ وہ رومن میں لکھا ہے, دوائی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے یہ بھی جو ہے وہ سنانا ہے. ابھی کیا سنانے جا رہے ہیں؟ ابھی ہم آپ کو سنا رہے ہیں نبی کے عاشقوں کی عید. اچھا, وہی جو جی جنہوں نے مدنی فیس نہیں دی تھی, آپ نے مانگی, جنہوں نے اشعار میں جو فرمائش دیا لیکن فیس نہیں دی, تو پھر فیس لے لیں. نہیں وہ آپ سنائیں, وہ آ جائے گی. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کے عاشقوں کی عید ہوگی, عید محشر میں نبی کے عاشقوں کی عید ہوگی, عید محشر میں کوئی قدموں میں ہوگا, کوئی سینے سے لگا ہوگا, کوئی قدموں میں ہوگا, کوئی سینے سے لگا ہوگا. لجپال اور دوا. جی, لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. 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 جب وقت رضا ہوا دینا. جب وقت نزا آئے دامن دی ہوا دینا. اللہ ماشاء اللہ. اچھا, وہ جو اپنے کلام کا نا میرے تم خواب میں, اس کے 2 شعر ہم قرآن اندازی میں پڑھیں گے انشاءاللہ. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. اب ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف, اور وقار بھائی نے جو ہے یہ کلام پڑھا تھا, اے راحت جاں جو تیرے, واہ, آگے نہیں کیا واہ, آگے پورا نیا کلام ہے, نیا کلام ہے اس لیے. اچھا چلیں جی. جو تیرے قدموں سے لگا ہو. واہ. سے لگا ہو, اے راحت جاں جو تیرے قدموں سے لگا ہو. کیوں خاک بسر صورت نقش کف پا ہو, کیوں خاک بسر صورت نقش
پاؤں ہو، اے راحت جان جو تیرے قدموں سے لگا ہو، اے راحت جان جو تیرے قدموں سے لگا ہو، ایسا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہو نہ ہوا ہو، ایسا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہو نہ ہوا ہو، ایسا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہو نہ ہوا ہو، سایہ بھی تو ایک مثل ہے پھر کیوں نہ جدا ہو، سایہ بھی تو ایک مثل ہے پھر کیوں نہ جدا ہو، سایہ بھی تو ایک مثل ہے پھر کیوں نہ جدا ہو، اے راحت جان جو تیرے قدموں سے لگا ہو، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو، اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو۔ ماشاءاللہ فیس بک کے ذریعے بھی بہت سارے ایس ایم ایس ہیں اور فرمائشوں کا سلسلہ جاری ہے، تو ہمارے چند ایک اسلامی بھائی ہیں وہ فرمائش کر رہے ہیں۔ ایک کہہ رہے ہیں کہ فیض حبیبی کہہ رہے ہیں کہ مدنی مقابلہ دکھا دیجئے، الطاف اور شیروز رضا کے درمیان ہوا تھا عید کے پہلے دن اشفاق انکل کے سلسلے میں۔ ماشاءاللہ اچھا، یعنی یہ یوں سمجھے وہ وہی ہے نا، عید انہوں نے دیکھا ہوگا اور اس طرح کی فرمائشیں آپ کریں۔ جن بیچاروں نے عید ٹرانسمیشن نہیں دیکھی تو انشاءاللہ ہمارے سلسلے میں یہ کلپس چلیں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ کو بھی جو ہے وہ ثواب۔ ایک میسیج اور ہے، حافظ طلحہ نذیر اتاری قصور شریف سے ہیں، کہہ رہے ہیں اکبر حسین بھائی اور سید صاحب آپ کا کیا حال ہے؟ اکبر حسین بھائی 10 شوال یوم ولادت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ اس کے حوالے سے کوئی منقبت سنا دیں، اور مدنی فی سے 5000 مرتبہ درود پاک۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح عبدالحبیب بھائی اور امیر اہل سنت کا کوئی ایسا کلپ چلا دیں جس میں قرآن و حدیث کیوں بیان نہیں کرتے یہ موضوع ہو۔ اور اسی طرح ایک میسیج اور ہے کہ چلیں یہ میرے حوالے سے ہی تھا تو اس میسیج کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ مجھے بلے سینڈ کر دیجیے گا۔ مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے کلام سنا دیجئے۔ اس ہفتے کا رسالہ اور 1100 بار درود پاک پڑھنے کی نیت۔ ایک اور اسلامی بھائیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کلام بھی سنا دیجئے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اس ہفتے کا رسالہ اور 1100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت پیش کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ فیس بک پر بہت سارے عاشقان رسول اس وقت ہمیں براہ راست دیکھ رہے ہیں، اپنی فرمائشیں بھی بیان کر سکتے ہیں ہم سے، اور جو کلام سننا چاہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ کلام کے ساتھ ساتھ مدنی چینل پر مدنی مذاکرے میں یا نگران شورا کے عبدالحبیب بھائی کی کسی پروگرام کے اندر ایسا کلپ ہو، ایسا جو اٹریکشن کرتا ہو، اور آپ سمجھ سکتے ہو کہ اگر یہ چلایا جائے، یہ فرمائش کی جائے، سننے سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا، تو وہ ہمیں ضرور سینڈ کیجیے۔ چلیں جی، اب اسی حوالے سے ہمیں ایک میسیج تھا کہ رمضان المبارک میں نگران شورا کا ایک سلسلہ تھا، مغرب کے بعد آتا تھا پلس مائنس، تو اس میں نگران شورا نے ایک واقعہ جو ہے وہ بیان کیا تھا، اور ہمیں میسیج آیا تھا کہ وہ واقعہ جو ہے وہ آپ اپنے سلسلے میں چلائیں، تو الحمدللہ وہ ہم نے آپ کے لیے تیار کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک عورت کو کسی کا فون آیا تو اس نے فون اٹینڈ کیا، تو اس نے سامنے سے کوئی بات کی ہوگی، تو اس نے کہا بھائی جان رانگ نمبر ہے۔ عورت نے کہا بھائی رانگ نمبر ہے، تو جیسے رانگ نمبر کہہ کے اس نے مطلب کہ وہ موبائل کٹ کیا، تو وہ لڑکا جو تھا وہ شرارتی تھا، شیطانی دماغ تھا اس کا، اس کو لڑکی کی آواز سن، عورت کی آواز سن کر اس کو مطلب کہ بس وہ گندگی دماغ میں اور بس گئی۔ اس نے اس کو پھر فون کیا، اس نے کہا بھائی جان میں نے آپ کو کہا نا بھائی یہ فون یہ رانگ نمبر ہے، بولا ٹھیک ہے رانگ نمبر ہے، بات تو کرو آپ۔
کیسے بات کرو آپ, غلط نمبر ملا رہے ہیں. لائن کاٹ دی اس نے. اب وہ اس کو فون کرتا تھا اور الٹے سیدھے میسج کرتا تھا, اس کو رپلائی نہیں کرتی تھی, میسج پہ میسج کرتا تھا. وہ آپ سمجھ سکتے وہ کیسے میسج کرتا ہوگا, بات کرو, میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا, تمہاری بات آواز بہت اچھی ہے وغیرہ وغیرہ کر کر. اب اتفاق یہ ہوا کہ وہ بیچاری باتھ روم میں گئی تھی, فون پڑا ہوا تھا, ایسے میں اس نے فون کیا, لڑکے نے فون اس کی ساس نے اٹھا لیا. آواز سن کے اس نے لائن کاٹ دی. جیسے ہی لائن کاٹی تو ساس کو وہ تشویش ہوئی کہ ہے کون. اس فون کو تھوڑا ٹٹولا تو اندر میں میسیجز تھے اس کے نمبر پر, اور میسیج اسی طرح کے تھے جو اس بدتمیز اور بے غیرت انسان نے کیے تھے. ساس کو غصہ آیا کہ یہ میری بہو ہمارے پیچھے کیا گل کھلا رہی ہے. اس نے بہو سے بات نہیں کی کہ بیٹا کیا بات ہے, اس نے بیٹے کو آنے کا انتظار کیا. جیسے ہی بیٹا گھر آتا ہے, ماں ہم تو تباہ ہو گئے, ہم تو برباد ہو گئے, ہماری تو عزت ٹوٹ گئی. ماں کیا ہو گیا, کیا پریشانی ہے؟ کہ تیری بیوی یہ حرکتیں کرتی ہے, دیکھ میسیج, دیکھ فون, یہ بولے باپ رے باپ. اچھا اب شور دماغ اس کا دیکھیں, وہ کمرے میں جاتا ہے اور دھا کر کے بیوی کو تو بے شرم, بے غیرت, بے حیا, خاندان کا خیال نہیں آیا تو نے یہ بولا مجھے بتا تو کیا بات ہے, یہ تو نے یہ کیا, منہ کالا کر رہی ہے, یہ کر رہی ہے, پرائے مردوں سے رابطے رکھتی ہے, یہ مار رہا ہے, وہ مار رہا ہے. تو کافی شور مچا. آس پاس والوں نے گھر پہ فون کر دیا اس کے بھائیوں کو. بھائی آ گئے کہ بھائی ہمارے بہن کو کیوں مار رہے ہو؟ مار رہا ہوں, یہ لو فون تمہاری بہن کا, دیکھو کیا حرکت کر رہی ہے. اور بھائیوں نے جب فون دیکھا اور بہن سے پوچھتے نہیں بہن کیا ہوا, بے غیرت, بے شرم, بے حیا, تجھے ہم نے یہ سکھا کر بھیجا تھا, او مارا مارا مارا, بہن مر گئی, بہن مر گئی, بھائیوں نے مارا. پولیس کیس ہوا. جب پولیس آئی تو انویسٹیگیشن ہوئی. پولیس تو انویسٹیگیٹ کرے گی بھائی کون تھا, کس وجہ سے ہوا یہ سب کچھ, بھائی فون کس کا فون تھا, ٹریس کیا. لڑکا پکڑا گیا. وہ لڑکے کو ذرا نکالا اس کے منہ سے کہ بھائی بتا ہوا کیا. لڑکے نے ساری وضاحت کی کہ یہ عورت اچھی عورت تھی, میں ہی شرارتی تھا, گندا میرا ذہن تھا, میں اس بیچاری کو فون کر کا میسج کرتا تھا اور میں نے اس کو تنگ کیا ہوا تھا. یہ تو مجھ سے بات نہیں کرتی تھی, رپلائی تک نہیں کرتی تھی. یہ تو نیک عورت تھی, پاکیزہ عورت تھی. اب یہ پتہ چلا, اب کیا ہو سکتا تھا. لڑکے کے ساتھ جو کرنا تھا وہ ہوا, بھائی کو سزا ہو گئی بہن کے قتل میں, آدمی کا گھر ٹوٹ گیا, وہ زندگی بھر پچھتا رہا, پچھتانے کی پوزیشن آ گیا. کیا ہوا؟ 3-4 چیزیں بتاتا ہوں پھر ان کلوز کرتے ہیں. نمبر 1, اس طرح کا جو کالنگ پر جو لڑکیوں کو اور عورتوں کو جو نقصان پہنچاتے ہیں نا, دیکھیں نتیجہ کیا نکلتا ہے. تم تو ایک شرارت کر کے نکل گئے, تم تو ایک پرچی پھینک کر چلے گئے, تم تو ایک شوشہ چھوڑ کر چلے گئے, تم تو 4 دوستوں پہ بات کر کے چلے گئے. ارے وہ لڑکی تم کو نہیں پتا, تم تو بول کے چلے گئے. کس کا باپ کس کی اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کرے گا, کس کا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرے گا, کس کا بھائی اپنی بہن کے ساتھ کیا کرے گا. تمہیں کبھی اس کا کچھ احساس ہوا, شرم آئی؟ کبھی سوچو تم کسی کی ماں بہنوں کے ساتھ جو کر رہے ہو, تمہاری ماں بہنوں کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا, تم پر کیا بیتے گی. اللہ پاک آپ کی ماں بہنوں کو بھی حفاظت کرے, اللہ اوروں کی بھی ماں بہنوں کی حفاظت کرے. مگر ایسی بے شرمی بے حیائی کا کام, ایسی حرکتیں کرتے ہیں, ایسے لوگ ہیں, ایسے نوجوان ہیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. بس لڑکی کی آواز کان میں آئے گدھوں کی طرح پاگل ہو جاتے ہیں, اور نتیجہ دیکھیں کیا نکلا. دوسری بات, اگر خدا نہ خواستہ ساس کو ایسا لگا کہ کچھ ہے تو اپنے بیٹے سے ڈائریکٹ بات کرنے کے بجائے بہو سے بات, بیٹا کیا اعتماد تو کرے, آپ کی بہو ہے, اعتماد بیٹی کیا بات ہے. وہ وضاحت کرتی تھی, ساری بات ختم ہو جاتی. چلو اس نے بھی نہیں کی وضاحت. اب شور صاحب تمہیں کیا ہو گیا تھا, مطلب میں ایک سٹوری کو ابھی آپ کے سامنے ایکسپلینیشن کی طرف جا, اس میں ہم نے سیکھا کیا, شور کو کیا ہو گیا تھا. وہ ماں کی بات سن کر جا کر کیا بیوی کو تھپڑے مارے گا, لڑائی کرے گا. جا کر بیوی سے پوچھے تو صحیح, کمرہ بند کر کے, وہ امی کہہ رہی ہے کیا خیریت, اس کی بات تو سنو. اس نے بھی نہیں سنی. اب بھائی تمہیں کیا تھا, تمہیں اپنی بہن پہ بھروسہ نہیں تھا, اتنے جذبات اتنے غصے میں آ کے کہ بہن کا قتل کر دیا. اللہ, کتنا سبق آموز جو ہے وہ واقعہ ہے. غلط فہمی, ہاں غلط فہمی کی بنا پر سلسلے کو جو ہے وہ اب تیزی سے ہم نے آگے لے کر جو ہے وہ چلنا ہے. عبید بھائی نے ایک کلام پڑھا تھا اور نگران شورا کی جو ہے وہ بچوں کے ساتھ جو عید ہے اس حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے یعنی ایک یوں سمجھے کہ ایک
سلسلہ ریکارڈ ہوا تھا اس کے اندر انہوں نے یہ کلام پڑھا تھا اور اس کا میسیج آیا تھا ہمارے سلسلے میں کہ یہ چلائیں. الحمدللہ وہ تیار کیا, آئیے دیکھتے ہیں. وہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا میرا, باغ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں, تیرے قدموں آقا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, وہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا, آقا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیق, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسے کو شفیق, جو میرا غوث اعظم جو میرا غوث گئے اور لا ڈھلا بیٹا تیرا, وہ کیا جود و کرم, وہ کیا جو دو کرم ہے شگے بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ماشاء اللہ عبید بھائی کا نے جو کلام پڑھا تھا وہ آپ نے سنا. کچھ میسیج جو ہے وہ اپنا میں پڑھ دیتا ہوں جو گزشتہ سلسلے میں, یعنی جب ہم نے رمضان المبارک میں آخری جب یہ سلسلہ کیا تھا اس میں آئے تھے. ایک میسیج ہے کہ سید ثاقب شاہ صاحب نے نور رمضان میں ایک کلام پڑھا تھا, وہ دکھا دیں مصطفیٰ خیر الورا. اب آپ نے میسیج کیا, اس کا نہ ڈیٹ بتائی نہ اس کا ایپیسوڈ نمبر بتایا. اب وہ پتہ نہیں کس سلسلے میں کب جو ہے وہ آتے رہے ہوں, تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کی ڈیٹ بتا دیں یا ایپیسوڈ نمبر بتا دیں, انشاءاللہ ہمارے لیے نکالنا آسان ہو جائے گا. اسی طریقے سے ایک میسیج ہے کہ عمر بھائی نے کھلے آنکھ میں جو کلام پڑھا تھا جس میں مفتی قاسم صاحب کے بھائی آئے تھے, یعنی یہ ہمارے سلسلے میں بیسیکلی لاسٹ ٹائم جو ہے وہ چلایا تھا جب رمضان میں, تو کہہ رہے ہیں کہ مفتی قاسم صاحب کے جو بھائی آئے تھے ان کا کلپ بھی چلا دیں. تو انہوں نے تو پورے سلسلے میں مختلف موضوعات پر گفتگو کی ہوگی نا, تو آپ یہ بتائیں کہ کس موضوع پر آپ سننا جو ہے وہ چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو پھر ہم وہ نکال کر دیں گے. اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنا ایک میسیج تھا کہ پچھلے شعبان میں خلیل بھائی نے کھلے آنکھ میں آنکھوں کے حلقوں کا علاج بتایا تھا. دیکھیں ذرا, واہ, گزشتہ شعبان میں خلیل بھائی نے کھلے آنکھ میں, یعنی وہ بھی پچھلا ہے شعبان اور کھلے آنکھ. اب پورے شعبان میں خلیل بھائی, اگرچہ خلیل بھائی جمعہ کو ویسے ان کی ترکیب ہوتی ہے, لیکن 4 جمعے تو کم از کم آئے ہوں گے نا, تو اس میں پھر کہاں جو ہے وہ تلاش کریں, تو کم از کم ڈیٹ وغیرہ بتائیں. حالانکہ شاید ہی ہم اپنے سلسلے میں
مجھے یاد پڑتا ہے کچھ عرصہ پہلے یہ کلپ جو ہے وہ چلا چکے ہیں اور سینڈ بھی جو ہے وہ کر چکے تھے. آج مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بتا دیجئے کہ کیا ایسی چیز بتائیں کہ جس میں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے آسانی ہو. ڈیٹ بتائیں تو یا ایپیسوڈ نمبر؟ دونوں میں سے کوئی بھی بتا دیں. الحمدللہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے آرکیو ڈپارٹمنٹ, دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہمیں بتا دیں گے تو ہم وہاں ان کو بتاتے ہیں. مطلب یا تو ایپیسوڈ نمبر بتا دیں یا پھر ڈیٹ بتا دیں کہ کس تاریخ کو سلسلہ ہوا تھا, اور اگر اس میں ٹائمنگ بتا دیں کہ کتنی ٹائمنگ سے کتنی ٹائمنگ. یہ تو اور ہی جو ہے وہ اپنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا, ٹائم جو ہے وہ کم سے کم لگے گا. اب ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف, اور سپتر بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا علی بنی مدنی مذاکرے میں, منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے, غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے, غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے, جہاں پانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے, جہاں پانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. مانگنے کا شعور دیتے ہیں, جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں, جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں. ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے, ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں. کون دیتا ہے دینے کو, پوچھا گیا دینے والا ہے سچا, ہمارا نبی. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر. واہ کیا چوتو کرم ہے شگفت کا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. سلسلے کا وقت اب بہت کم رہ گیا ہے, تو تیزی سے ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک کلام نور عالم بھائی نے جو ہے وہ پڑھا ہے. یہ اسٹوڈیو کلام ہے, بخش دے میری ساری خطائیں, ساری تو نہیں ہر خطا یہاں لکھا ہوا ہے, بخش دے میری ہر خطا. چلیں. مولا 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 خدایا مجھے بخش دے, بخش دے, بخش دے میری ہر ایک خطا یا خدا, بخش دے میری ہر ایک خطا یا خدا. فضل سے نیک بندہ بنایا خدا, فضل سے نیک بندہ بنایا خدا. بخش دے میری ہر ایک خطا یا خدا, بخش دے میری ہر ایک خطا یا خدا. خوف سے تیرے دل تھر تھراتا رہے, خوف سے تیرے دل تھر تھراتا رہے, خوف سے تیرے دل تھر تھراتا رہے. آنکھ آنسو بہائے صدا یا خدا, آنکھ آنسو بہائے صدا یا خدا. بخش دے میری ہر ایک خطا یا
خدا بخش دے میری ہر ایک خطا یا خدا فضل سے نیک بندہ بنا یا خدا فضل سے نیک بندہ بنا یا خدا نار دوزخ سے مجھ کو بچایا خدا نار دوزخ سے مجھ کو بچایا خدا نار دوزخ سے مجھ کو بچایا خدا باغ جنت میں گھر کر عطا یا خدا باغ جنت میں گھر کر عطا یا خدا بخش دے میری ہر ایک خطا یا خدا بخش دے میری ہر ایک خطا یا خدا فضل سے نیک بندہ بنا یا خدا ماشاء اللہ یہ کلام بھی آپ نے جو ہے وہ سن لیا. اب ہم چل رہے ہیں نقش نالین پاک کی برکات پر امیر سنت نے جو ہے وہ کچھ گفتگو کی تھی, تو امیر سنت کا یہ کلپ جو ہے وہ آپ کو سناتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. فتح رضویہ جلد 21 پیج نمبر 413 کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں جس کے پاس یہ نقشہ متبرکہ ہو یعنی نقشہ نالے پاک ظلم ظالمین و شر شیطان و چشم زخم حاسدین سے محفوظ رہے, ظالموں کے ظلم سے اور شیطان کے شر سے اور حاسدوں کے حسد سے وہ محفوظ رہے. عورت درد ذہ کے وقت ولادت کے وقت اپنے سیدھے ہاتھ میں لے آسانی ہو, جو ہمیشہ پاس رکھے وہ لوگوں میں مقبول ہو, معزز ہو, عزت پائے. زیارت روضہ مقدس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت نصیب ہو, یا خواب میں سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو. جس لشکر میں ہو نہ بھاگے, جس قافلے میں ہو نہ لوٹے, جس کشتی میں ہو نہ ڈوبے, جس مال میں ہو نہ چرے, جس حاجت میں یعنی جس ضرورت میں اس سے توسل کیا جائے, اس کے وسیلے سے دعا مانگی جائے, پوری ہو. جس مراد کی نیت سے پاس رکھیں حاصل ہو. درد کی جگہ پر اسے رکھ کر شفائیں ملی ہیں, مولی کو مصیبتوں میں اس کا وسیلہ پیش کر کے دعا کرنے سے نجات اور بھلائی کے راستے کھلے ہیں. اور اس سلسلے میں حکایت نیک لوگوں کی حکایتیں اور روایتیں بکثرت ہیں. علماء کی امام تلم ثانی وغیرہ نے فتح المتعال وغیرہ میں اس طرح کی باتیں ذکر کی ہیں, کہ میں نے تھوڑا آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش کی. ماشاءاللہ امیر سنت کا یہ کلپ آپ نے ملاحظہ کیا. اب ہم ایک کلام کی طرف چل رہے ہیں. یہ مدنی رضا ہیں جو فرید بھائی کے بیٹے ہیں, انہوں نے کلام پڑھا تھا باغ جنت میں نرالی چمن آ رہی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. باغ جنت میں نرالی چمن آ رہی ہے, کیا مدینے پہ فدا, کیا مدینے پہ فدا ہو کے باہر آئی ہے. باغ جنت میں ان کی گیسو نہیں, رحمت کی گھٹا چھائی ہے. ان کی گیسو نہیں, رحمت کی گھٹا چھائی ہے. ان کی گیسو نہیں, ان کی گیسو نہیں, رحمت کی گھٹا چھائی ہے. ان کے ابرو نہیں, دو قبلوں کی یکجائی ہے. ان کے ابرو نہیں, ان کے ابرو نہیں, دو قبلوں کی یکجائی ہے. کیا
ادا اس کو پسند آئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب چونکہ سلسلے کا وقت بالکل اختتام کی طرف جو ہے وہ ہے، ایک کلام ہے مدنی مذاکرے کے حوالے سے، ایک کلام جو ہے وہ باقاعدہ ویڈیو یوں سمجھے شوٹ ہوا ہے، تو اس کا کچھ حصہ ہم نے آپ کے لیے نکالا ہے الحمدللہ. حالانکہ ہم وہ گروپس میں سینڈ کر چکے ہیں پہلے. آئیے وہ سنتے ہیں. بہت پیارا کلام ماشاءاللہ. ایسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں. اس در سے مل رہے ہیں دنیا و دین دونوں، اس در سے مل رہے ہیں دنیا و دین دونوں. یہ ہم نے آزمایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں. آل نبی کی الفت اصحاب کی عقیدت، آل نبی کی الفت اصحاب کی عقیدت، دونوں کا رنگ بھایا مدنی مذاکرے میں. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں. کتنے ہی پتھروں سے چشمے بہے ہیں جس دم، کتنے ہی پتھروں سے چشمے بہے ہیں جس دم، عطار نے رلایا مدنی مذاکرے میں. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں. ہے شرع اور طریقت کا یہ حسین سنگم، ہے شرع اور طریقت کا یہ حسین سنگم، کہنے لگا جو آیا مدنی مذاکرے میں. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں. یاد نبی میں کھونا خوف خدا سے رونا، یاد نبی میں کھونا خوف خدا سے رونا، عطار نے سکھایا مدنی مذاکرے میں. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں. جی سلسلے کا وقت ختم. انشاءاللہ اب ہم قرآن اندازی جو ہے وہ کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل پھر آج کا سوال جو ہے وہ آپ سے پوچھیں گے. تو قرآن اندازی کا وقت ہوتا ہے اور نام اسکرول ہونا شروع ہوں گے. تو یہ سید صاحب آپ نے ٹائم نہیں ہے جی؟ ٹائم 15 ہو گیا، ٹائم اوپر ہو گیا نا انشاءاللہ. یہ آپ کا جو کلام ہے نا میرے تم خواب میں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ سنائیں گے. ظاہری بات ہے دکھائیے قرآن اندازی دکھائیے. 2-3 شعر ہیں تو وہ ٹائم اس میں جو ہے وہ لگ جائے گا. تو چلیں جی دکھائیں. آئیے دیکھتے ہیں آج کی قرآن اندازی. آسمان اور زمین، اگر آپ کو شعر آتا ہے، ایک میسیج یہ آیا ہوا تھا، تو اگر اس کے دوران اگر یہ سنا سکتے ہیں تو دکھائیں حضرت. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ. آسمان خوان زمین خوان زمانہ میں مان، آسمان خوان زمین خوان زمانہ مہمان، صاحب لقب کس کا ہے تیرا، تیرا صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا، تیرا. مدینہ
بنت عبد الرحیم کراچی سے آ جاؤ. بنت عبد الرحیم کراچی اپنے محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کو آپ کا تحفہ روانہ کیا جائے گا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے یہ سلسلہ لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی